السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی دو کلاس میں فیوچر کے دو ٹینس مکمل کر چکے ہیں۔ آج کی اس کلاس میں فیوچر پرفیکٹ ٹینس زمان مستقبل مکمل کو پڑھایا جائے گا، جو دیگر ٹینس کی طرح آسان ہی ہے۔ اس ٹینس کو سمجھنے کے لیے آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو احباب چینل پر نئے ہیں ان احباب سے درخواست ہے کہ اردو سے انگریزی سیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہے فیوچر پرفیکٹ ٹینس، زمان مستقبل مکمل۔ اس کی تعریف اور مفہوم یہ ہے کہ زمانے کے جملوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مستقبل میں کوئی کام کسی خاص وقت تک ختم ہو جائے گا، یعنی کام کی مکمل ہونے کی مدت کو اس میں بتا دیا جاتا ہے۔ اس کی اردو کے اعتبار سے پہچان اور علامت یہ ہے کہ اس کے اردو کے جملوں کے اخیر میں چکے گا، چکے گی، چکیں گے یا چکا ہوگا یا چکی ہوگی یا چکے ہوں گے یا پھر لیا ہوگا، دیا ہوگا، لی ہوگی، دی ہوگی وغیرہ جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال آپ کے سامنے ہے تاکہ سبق سمجھنے میں آسانی ہو۔ ارحم دیوبند جا چکا ہوگا۔ ارحم ول ہیو گون ٹو دیوبند۔ تم مقابلے میں شرکت کر چکے ہوگے۔ یو ول ہیو پارٹیسپیٹڈ ان دا کمپٹیشن۔ تم مقابلے میں شرکت کر چکے ہوگے۔ یو ول ہیو پارٹیسپیٹڈ ان دا کمپٹیشن۔ اس نے کتاب پڑھ لی ہوگی۔ ہی ول ہیو ریڈ دا بک۔ ہی ول ہیو ریڈ دا بک۔ میں اگلے مہینے تک گھر پہنچ چکا ہوں گا۔ آئی ول ہیو ریچڈ ہوم بائی نیکسٹ منتھ۔ میں اگلے مہینے تک گھر پہنچ چکا ہوں گا۔ آئی ول ہیو ریچڈ ہوم بائی نیکسٹ منتھ۔ عبداللہ گھر جا چکا ہوگا۔ عبداللہ ول ہیو گون ہوم۔ عبداللہ گھر جا چکا ہوگا۔ عبداللہ ول ہیو گون ہوم۔ صبح تک خالد اسے دیکھ چکا ہوگا۔ خالد ول ہیو سین ہم بائی مارننگ۔ صبح تک خالد اسے دیکھ چکا ہوگا۔ خالد ول ہیو سین ہم بائی مارننگ۔ فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں ورب کی تیسری شکل کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں جیسے گو ہے، اس کی تھرڈ فارم ہے گون۔ اسی طرح کم ہے، اس کی تھرڈ فارم بھی کم ہے۔ فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں فعل معاون ہے ول ہیو۔ ضابطہ ہے سبجیکٹ کوئی بھی ہو ہر ایک میں ول ہیو ہی کا استعمال کیا جاتا ہے، البتہ منفی والے جملے میں ول ہیو بن جائے گا وونٹ ہیو، اور دوسرا والا ہیلپنگ ورب یعنی ہیو یہ ہمیشہ مین ورب سے کے ساتھ آئے گا۔ اس بات کو پہلے بتایا جا چکا ہے۔ جملہ بنانا سیکھتے ہیں۔ نمبر 1 افرمیٹیو سینٹنس، مثبت جملہ۔ اس کا اسٹرکچر ہے سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر اس کے بعد ول ہیو، پھر اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم، پھر اس کے بعد آبجیکٹ۔ مثال آپ کے سامنے ہے، میں دیوبند جا چکا ہوں گا۔ میں کے لیے آئی، اس کے فوراً بعد ول ہیو کو لکھا جائے گا، اس کے بعد جانے کے لیے گو، اور اس کا تھرڈ فارم آتا ہے گون۔ دیوبند کے لیے دیوبند جملہ پیش ہے۔ آئی ول ہیو گون ٹو دیوبند۔ آئی ول ہیو گون ٹو دیوبند۔ وہ کل شام تک آ چکا ہوگا۔ وہ کے لیے ہی، اس کے بعد ول ہیو کو لکھیں گے، پھر آنے کے لیے کم، اور اس کی تھرڈ فارم ہی بھی کم ہی آتی ہے۔ پھر اسے لکھ دیا گیا، اور کل شام تک کے لیے بائی نیکسٹ ایوننگ جملہ پیش ہے۔ ہی ول ہیو کم بائی نیکسٹ ایوننگ۔ ہی ول ہیو کم بائی نیکسٹ ایوننگ۔ دوسری مثال آپ کے سامنے ہے، ہم اگلے ہفتے تک جا چکے ہوں گے۔ ہم کے لیے وی، پھر اس کے فوراً بعد ول ہیو کو لکھا جائے گا، اس کے بعد جانے کے لیے گو، اور اس کی تھرڈ فارم ہے گون، اس کو بھی لکھ دیا جائے، اور اگلے ہفتے تک کے لیے بائی نیکسٹ ویک لکھا جائے گا۔ جملہ پیش ہے، وی ول ہیو گون بائی نیکسٹ ویک۔ وی ول ہیو گون بائی نیکسٹ ویک۔ نمبر 2 نیگیٹو سینٹنس، منفی جملہ۔ اس کا اسٹرکچر ہے سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر اس کے بعد وانٹ ہیو، پھر اس کے بعد تھرڈ فارم، پھر اس کے بعد آبجیکٹ۔ مثال آپ کے سامنے ہے، میں اسکول آ چکا ہوں گا۔
میں کے لیے آئی اور فوراً اس کے بعد وونٹ ہیو، اس لیے کہ یہ جملہ نفی والا ہے. اس کے بعد کم، پھر اسکول، جملہ پیش ہے. آئی وونٹ ہیو گون ہوم. آئی وونٹ ہیو کم ٹو اسکول. آئی وونٹ ہیو کم ٹو اسکول. نمبر 3، انٹروگیٹو سوالیہ مثبت جملہ. اس کا اسٹرکچر ہے سب سے پہلے ول، پھر اس کے بعد سبجیکٹ، پھر اس کے بعد ہے، پھر اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم، پھر اس کے بعد آبجیکٹ. مثال آپ کے سامنے ہے. کیا میں گھر آ چکا ہوں گا؟ پہلے ہیلپنگ ورب یعنی ول کو لکھا جائے گا، پھر سبجیکٹ یعنی آئی، پھر ہے، پھر اس کے بعد کم اور اخیر میں ہوم. جملہ پیش ہے. ول آئی ہیو کم ہوم. ول آئی ہیو کم ہوم. نمبر 4، نیگیٹو انٹروگیٹو سوالیہ منفی جملہ. اس کا اسٹرکچر ہے سب سے پہلے وانٹ، پھر اس کے بعد سبجیکٹ، پھر اس کے بعد ہیو، پھر اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم، پھر اس کے بعد آبجیکٹ. مثال آپ کے سامنے ہے. کیا میں گھر نہیں آ چکا ہوں گا؟ اس سے پہلے والے طریقے کے جملے میں ول کی جگہ وانٹ کا اضافہ کر دینا ہے. جملہ پیش ہے. وانٹ آئی ہیو کم ہوم. وانٹ آئی ہیو کم ہوم. نمبر 5، انٹروگیٹو ود ڈبلیو ایچ فیملی مثبت سوالیہ جملہ ڈبلیو ایچ فیملی کے ساتھ. اس کا اسٹرکچر ہے سب سے پہلے ڈبلیو ایچ ورڈ، پھر اس کے بعد ول، پھر اس کے بعد سبجیکٹ، پھر اس کے بعد ہیو، پھر اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم، پھر اس کے بعد آبجیکٹ. مثال آپ کے سامنے ہے. میں گھر کیوں آ چکا ہوں گا؟ پہلے کیوں کے لیے وائی کو لکھا جائے گا، پھر ول، پھر اس کے بعد سبجیکٹ یعنی آئی، پھر ہیو، پھر کم، پھر اس کے بعد ہوم کو لکھا جائے گا. جملہ پیش ہے. وائی ول آئی ہیو کم ہوم. وائی ول آئی ہیو کم ہوم. نمبر 6، نیگیٹو انٹروگیٹو ود ڈبلیو ایچ فیملی منفی سوالیہ جملہ ڈبلیو ایچ فیملی کے ساتھ. اس کا اسٹرکچر ہے ڈبلیو ایچ ورڈ، پھر اس کے بعد وانٹ، پھر اس کے بعد سبجیکٹ، پھر اس کے بعد ہیو، پھر اس کے بعد ورب کی تیسری شکل، پھر اس کے بعد آبجیکٹ. مثال آپ کے سامنے ہے. میں گھر کیوں نہیں آ چکا ہوں گا؟ اس میں بھی بس اس سے پہلے والے جملے میں ول کی جگہ وانٹ لکھ دینا ہے. جملہ پیش ہے. وائی وانٹ آئی ہیو کم ہوم. تمام سینٹینس اس ٹینس کے مکمل ہوئے. اب آپ حضرات کی خدمت میں کنجوگیشن کو پیش کرتے ہیں. کنجوگیشن کا ٹرانسلیشن اسکرین پر ملاحظہ فرما لیں. صرف کنجوگیشن کو سنیں. I will have come. I won't have come. Will I have come? Won't I have come? Why will I have come? Why won't I have come? You say. You will have come. You won't have come. Will you have come? Won't you have come? Why will you have come? Why won't you have come? He say. He will have come. He won't have come. Will he have come? Won't he have come? Why will he have come? Why won't he have come? تو آج کا ٹینس انتہائی آسان ہے. آپ احباب اس کو ایک بار، دو بار، تین بار دیکھیں. جب تک سمجھ میں نہ آئے تب تک دوسری ویڈیو کو نہ دیکھیں. اس کے بعد ویڈیو جو پیش کی جائے گی وہ فیوچر کے آخری ٹینس کی ویڈیو ہوگی. پھر اس کے بعد ہم پریکٹس کریں گے. تو آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو دیکھیں اور دیگر احباب کو بھی لنک کے ذریعے سے چینل پر انوائٹ کریں. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا.